الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي. ولكل نبي في الأنام فضيلة جملتها مجموعة لمحمدي. ما إن رأيت ولا سمعت بمثله ما مثله في الناس بمثل محمدي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق نال درود پاک پڑھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات دے. اللہ تبارک و تعالی دی بے انتہا حمد و توصیف سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین
حبیب کبریا احمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم دی ذات بابرکات کے تحفہ درود و سلام پڑھ لو تمام حضرات محبت و ذوق نال بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے دے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل سب تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، اس تو قبل کہ میں چند ضروری معروضات گزارش کر رہا دل دی گہرائی دے نال دعا منگدا اللہ عالم اسلام دی حفاظت فرماویں، اللہ میاں وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرماویں، اللہ سارے ملکوں داخلی خارجی فتنے کو محفوظ فرماویں، اللہ میاں وطن کو امن سلامتی و استحکام نصیب فرماویں۔ حاضرین مکرم، اللہ تعالی نے اساں لوگیں دوتے بہت زیادہ احسانات، حد درجہ کرم نوازیاں، اور اللہ نے بہت زیادہ فضل فرمائے۔ میرا اور میرے بزرگیں دا ایمان ہے، اگر آسمان و زمین کاغذ بن ونجن، دنیا دا تمام پانی سیاہی بن ونجے، زمین دے سارے درخت کلمہ بن ونجن، انسان جن اور ملائکہ لکھن والے محرر تے منشی بن ونجن، اللہ صحیح فرمائن اللہ نفید البحر، سیاہیاں مک ویسن، کاغذ ختم ہو ویسن، لکھن والے ختم ہو ویسن، مگر میں اللہ دیاں تعریفاں اور میں اللہ دیاں نعمتاں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آسمان بنائے رب دا احسان، سائیں زمین دیتی ہے اللہ دا فضل، اللہ پاک نے انسان بنائے میرے اللہ دا فضل، رب العزت نے ہوا نصیب کیتی ہے، اے سب میرے اللہ دے احسانات ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھیراوو، اگر قرآن کریم دا مطالعہ فرماؤ، اللہ نے اپنی کہیں منت کو، اپنی کہیں نعمت کو بطور منت و احسان قرآن دندر بیان نہیں کیتا۔ جو اللہ کے میرا احسان ہے، میں تو کوئی انسان بنائے، میرا احسان ہے میں آسمان دیتے، میرا احسان ہے میں زمین دیتی ہے۔ اللہ احسان ضرور کی دن، لیکن انہیں احسان کو بطور منت و احسان بیان نہیں کیتا۔ لیکن میرے قابل قدر دوستو، ہے کہ ایجا احسان اللہ سیدہ جلے اللہ نے ان احسان دا ذکر کیتے، اللہ تاکیدہ لا کے فرمینن لقد من اللہ علی المؤمنین، او دنیا والو پکی گالے پختہ گالے، میں اللہ نے مومنے دوتے احسان کیتے۔ اللہ سیاں کون سا احسان؟ فرمائے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میرا سب تو بڑا احسان ہے میں تمہارے اندر اپنا آخری پیغمبر عبداللہ دا چن، آمنہ دا نور نظر، قریشہ دا سردار، بنی ہاشم دا پتر تے کارخانہ کائنات دا سنگھار، حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث تے روانہ کیتے۔ اللہ جلے حضور دا ذکر خیر کیتے، اللہ تاکیدہ لا لا کیا دے لوگو، اے میں اللہ دا سب تو بڑا احسان ہے۔
ہن ذرا سبحان اللہ کو میں قرآن پڑھا ذرا جلسے دا ماحول بنا سبحان اللہ پروردگار عالم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین ماشاءاللہ بڑا سیانا مجمع دانا مجمع عام طور تے جلسے دندر بال زیادہ ہونن خوش بیٹا تھی نا بالغ افراد زیادہ ہیں لیکن ذرا میرا گلہ دور فرماؤ زبان دا تالے توڑ کے محبت نال بولو سبحان اللہ اور ان کی آواز نال ایک باری بڑے پیار نال پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب دا قرآن دے لقد من اللہ علی المؤمنین میں اللہ نے پکی گالے مومنت احسان فرمائے اللہ سیاں آسمان تیرا احسان مالک زمین تیری کرم نوازی اللہ سیاں انسان بڑھائی تیرا فضل لیکن آج کیرا احسان پہ بیان کرنی غور میری طرف رحمت کلو آواز دیئے اذ باس فیہم رسولا من انفسہم میرا سب تو بڑا احسان ہے میں تہاڈے اندر اپنا آخری پیغمبر سید الکونین امام الانبیاء محبت نال بولو صلی اللہ علیہ وسلم آمنا دلال تہاڈے اندر بھیجن تے مبعوث کیتن ذرا غور کرنا تاکہ میں اپنی گال کر سکاں این آمنا دلال جناب عبداللہ دی پوشت وچوں جناب سیدہ آمنہ دے بطن اطہر دے اندر امام الانبیاء دی اماں دی لوگو میں کیا حال لے وہاں اپنے لخت جی گردہ میرا بیٹا میرے پیٹ چاہے حالات بدل گن کیفیات تبدیل ہو گن میں ڈکا دن یا گلاب دی مہک میں کو پگر تے پسینہ آندے امبر تے کیور دی خوشبو ایک نیوار میرا سورا عبدالمطلب میرے نال آ بیٹھے آنکھن لگے بیٹی تے کوئی علم نہیں بیوہ عورت ہیں جی چاچا جی میں جان دیاں بیٹی تے کوئی علم نہیں میرا پتر فوت ہو گئے جی حضور میں جان دیاں آمنہ تے کوئی علم نہیں تیرے سر دو تے سر دا سائیں موجود کوئی نہیں جی حضور میں جان دیاں بیٹی عورت بیوہ ہوئے اتر تے گلاب لاوے لوگ گالی کرے سن میں تیرے قریب گزردا کہیں ویلے گلاب دی مہک میں تیرے نیڑے آنا کہیں ویلے امبر دی خوشبو میں تیرے قریب آنا کہیں ویلے پھلیل تے مشک دی مہک میری دھی اتر تے گلاب نہ لایا کر متا کوئی بندہ گال تا کرے علماء کرام لکھ دن بے ساخت آہ نکل گئی ہے محمد دی اماں دی اکھاں وچوں آنسو دے نیر جاری ہو گئن روک آنکھن لگے چاچا جان اللہ دی قسم نہ میں اتر لے نہ میں گلاب لے میرے بچے نے جب میرے پیٹ دندر قدم رکھے آندہ گے رنگ لگ دا گے سبحان اللہ میرے بال دی مہکے میرے بچے دی خوشبوئے آئین امام الانبیاء سرکار دو عالم سیدہ آمنہ دی جھولی دندر غور میری طرف میں جمع غلازہ دندر لتھریا ہویا جناب دا بال جمعی جے تی دئی دھواوے نہ دیکھن دے قابل کو ان سے حافظ ابن کثیر فرمیندن جلے حضور جمعین مکے جا بیبیاں حضور دے دھواون دے انتظام کرن پیگن کہیں دیکھ چی چاہتی کہیں پانی بھریے کہیں لکڑیاں چاہتن کہیں آگ جلائیے پانی گرم کروں تے دھواؤں اللہ دے منادی نے حضرت آمنہ دے گھر جندر آکے آواز دیتی ہے او مکے دا بیبیاں انہو مطہر مغسولن اے جوان ہونے جنت دے پانی نال دھان کیا دا پہ دنیا دے پانی لامر دی لوڑ کوئی نہیں ذرا میرے نال چلو میں موضوع مکمل کرا حضور وڈے تھے امام الانبیاء دی اماں سین فرمینن 6 مہینے دی عمر دندر حضور بالکل ٹھیک ٹھاک وڈے بندیاں لی کار بولن پہ گن میں پوچھے اماں سین میرا بال بولے گال کڈھے
تاجر دا بال بولے دنیا دی گال کرے، مولوی دا بال بولے دنیا دی گال کرے، جلے تیرا بچہ بولن پہ تیرے بال دی زبان دا پہلا جملہ کیا ہے؟ حضرت جناب آمنہ دیے میرے بال دی زبان دا پہلا جملہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ آنکھو جا زبان الاشہد اللہ الہ الا اللہ، حضور دی زبان دا پہلا رحمت والا مبارک جملہ ہے۔ حضور پہلا جملہ کہ اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق کوئی نہیں، اساں اولیاء اللہ دے درد نوکر ہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب فرمیندن پیر شریعت دے پیر طریقہ دیارو پیر واقف منزل دا، پیر کلانچہ صاف کرے کل میلہ شیشہ دل دا، رب ملاوے نبی رکھاوے فرق نہ رہوے تل دا، غلام فریدہ کئی پہرے برباد ہے بن پیر رب نہیں ملدا۔ اساں اولیاء اللہ دے دروازے نوکر ہیں، لیکن ولی او ہو دے جن دی ٹور تے جول وچوں مصطفیٰ دی سنت دی خوشبو آوے۔ نفع نقصان دا مالک اللہ ہے، دھی پتر رہنے والا اللہ ہے، دل دے گجھے رازیں کو جاننے والا اللہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ بولیے اشہد واللہ الہ الا اللہ۔ اگر میری طرف توجہ ہے تو میں ایک لفظ حضر پیاں، نبی جمادرو مواحد ہوں دن حدہ، نبی پیدائشی مواحد ہوں دن۔ قرآن کریم نے ایک نبی دا ذکر کی تے وذکر فی الکتاب مریم، میرا محبوب ذرا مریم صدیقہ دا قصہ بیان کرو۔ یہ حضرت عیسیٰ صاحب نے مریم دی اماں ہیں، بغیر خامند اللہ نے ان کو امید کی تیئے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم بچوں مریم صدیقہ بچوں عیسیٰ ابن مریم پیدا تھے۔ قصہ لمبا ہے، میں سارا نہیں واقع عرض کریں دا، جلے وضع حمل دی تکلیف تھا یہ قرآن دے ویندی پہ یہ ویرانے دو تے زبان تے ہکو جملہ ہے یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اللہ میں مر گئی ہوں دی میرا نا چاون والا کوئی نہ ہوئے ہاں، بغیر خامد پتر تاوے سا لوگ میں کو کیا اکسا، بس میں پریشان بیٹھی ہے ہی۔ اللہ سیادے مونجی نہ تھی قد جعل ربو کے تحت کے سریا، اور میری قدرت دے دیا پانی دا چشمہ جاری ہے، سامنے دے کھجور کھڑی ہے، موسم کا نہیں، حضی الی کے بیجز نخلا، ان کو پکڑ کے ہلاون تیرا کام میں، بغیر موسم دے پینڈ دے میں اللہ دا کام میں۔ اللہ فرمے دیکھتا ہوں سمجھ ون جرا خدا بغیر موسم دے پینڈ دے سکدے، او خدا بغیر قانون دنیا دے پتر بھی دے سکدے۔ اللہ دا قرآن دے جناب مریم صدیقہ نے بال جھولی وچ چاہتے، آئیے قوم دو گھر دو برادری دے کہہ دیو مریم ما کان ابو کی مرا سوئی وما کانت امو کے بغیہ، او دوڑے مائیے سنن والی میری برادری تے قوم، آج ذرا اللہ دا قرآن سن کے اپنا دل ٹھارو، دماغ کو منور کرو۔ قوم اکھن لگی مریم نہ تیرا پیو گندا نہ تیری ماں گندی، بغیر خامن دے پتر چاہییں۔ مریم صدیقہ چپ کر کے اتے دے دی اللہ سیاں ہون کیا تھی سی، فرمایا مریم جے دیوار تے قادران بلوان تے بھی قادران، ذرا اندو اشارہ کر، اشارہ کرنا تیرا کام میں، جھولی والے کو بلوان میں اللہ دا کام میں۔ رب دا قرآن دے فاشارت الی، آج میں نہیں بولیں دی ایہو بولے سی، بال دو اشارہ کرنا میرے بھیراوو، قوم مزید بگڑ گئی۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، او مریم کریں جھولی والے بھی بولے، دل وچ آدھی کھڑیے بولیں دیتے کہہ نہیں، لیکن جلے بلوان تے آوے کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ رب دا قرآن دے جناب عیسیٰ ابن مریم اماں دی جھولی نر بولن پہ گن تے پہلا جملہ سنو، دیکھیا دے لوگو انی عبد اللہ
میں اللہ دا بندہ ہاں میں کیا نبی جمادرو مواحد ہونن حضور بولن پہنتے پہلا جملہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ ابن مریم بولن پہنتے پہلا جملہ انی عبد اللہ امام الانبیاء خیر نال وڈے تھے 40 سال عمر حضرت قاری صاحب بیان فرمے دے بیٹھے ہیں اللہ نے قرآن کریم میرے مصطفیٰ تے نازل کی تھے اور میرے 100 گال بنسی جے تی قرآن نہیں آیا اونویل اگر لوگ پوچھے نہ سہی کونے وے ادھر میں عبداللہ دا پوترا آنا محمد ابن عبداللہ تے جلے قرآن حضور کو لو آگے ماری ابراہیم ماری مختار صاحب وال جو لوگ پوچھن سہی کون ہے وے فرمینے آنا محمد الرسول اللہ میں خدا دا رسول امام الانبیاء سرکار دو عالم کو اللہ نے بنیادی طور تے ترائے کم اپنے نبی دے ذمہ لائن میں جلدی جلدی ترائے گال ہی کرنے پہلا کم شان والا پیغمبر اے جرے شاگرد تیرے کلو پڑھنا آئے بیٹھن انہیں دے عقیدے دی حفاظت کر محنت کر انہیں دے عقیدے دے دوسرا کم انہیں دے اعمال تے محنت کر تیسرا کم انہیں دے اخلاق کریکٹر تے کردار تے محنت کر پتہ نہیں بیٹا پتہ نہیں میرا درد تساں سمجھ سکو یا نہ سمجھ سکو میرے کو ایک بندہ آیا کہنے لگے پیر جی میں اپنا بال پڑھاونے کوئی وڈا مدرسہ دس میں کوں میں کہ دارالعلوم کراچی بھیج کون ہے استاد اتھدا مفتی محمد تقی عثمانی ہے یا بندہ آدھے استاد جی میں اپنا بال پڑھاونے وڈا مدرسہ دس میں کوں میں کہ جامعہ شرفیہ لاہور کون ہے اتھوں دا وڈا استاد حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب اچھا تے جلے حضور دے صحابہ پڑھن کی تے آئیں انہیں کو مدرسہ ملے بیت اللہ استاد ملے محمد الرسول اللہ اور نصاب تعلیم ملے کتاب اللہ پڑھاون والا مصطفیٰ مدرسہ بیت اللہ مدرسے دا محتمم خود اللہ جے جلے تعلیم مکمل تھئیے اور اللہ سے فرمائے دے اولائک الذین امتحن اللہ انہیں دا امتحان میں آپ گنسا توجہ میری طرف پروردگار عالم نے فرمایا اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم آمنہ دلال جنہیں شاگردیں کو جناب پڑھائے انہیں دے دلیں دے امتحان میں آپ جھندہ اللہ سیاں امتحان تھی دے بھجا کے ایمان امتحان تھی دے لکھوا کے امتحان تھی دے پڑھوا کے سونا تو امتحان کیویں گن سے فرمائے قلوبہم میں تے دل دیکھ سا دل کیونکہ ایمان دا مقام دل عشق صادق دا مقام دل نبی دی محبت دا مقام دل اللہ دے اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم اللہ سے امتحان دا رزلٹ اے دا نتیجہ کیا ہے کان کھول کے سنو اتو آواز دیئے اولائک ہم المؤمنون حقا میرا پیغمبر تیرے سارے یار پکے مومن سبحان اللہ اولائک ہم المؤمنون حقا جرا جرا تیرے دروازے تے آدھا گئے تا اے جاؤں کو کندن کیتے جو میں عرش والا گواہی پہ رہنا اولائک ہم المؤمنون حقا خیر جی یہ میرا مضمون نہیں آج قرآن کریم توحید چھک کے بیان کرنے میں انہیں سنوے نہ دو نبی سیدی شان قرآن چساں گھن گھن کے بیان کریں دے
تے جلے قرآن کریم صحابہ تے اہل بیت دی شان بیان کرن نا اون ایک عجیب رنگ ہوں دے قرآن دا اولئک هم المتقون اولئک هم المہتدون کلن وعد اللہ الحسنى یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وَعَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا میرے دیکھ سو ایک جاتے قرآن بڑا عجیب انداز اختیار کیتے ہیں فرمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جی تیری جماعت ہے نا تیری کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ اے میں سمجھ میں تے کوئی ایک باغیچہ دیندہ پیا اے رڑ ہے تیری سن سو ذوق نال سن سو پروردگار عالم نے فرمایا کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَهُ میں تمہارے سمجھاون واسطے تعبیر آسان کیا کرنا اللہ سے حضور دے یاریں کو حضور دی اہل بیت کو نبی دی اولاد کو ایک باغیچے دے نال تشبیہ دیتی ہے میں ڈٹھے میرا عزیز محمد نواز ماسٹر محمد صدیق زمین پہ سدھی کرے نن میں پوچھے خیر تے ہے جناب آگے صحیح میں تھا باغ لاؤنا چاہنا کیرا باغ لیسے کیرے بوٹے لیسے ماسٹر نواز تے محمد صدیق آدن میں باغ دندر چونسا لیسا میں باغ دندر مالدے دا بوٹا لیسا میں باغ دندر انور رٹول لیسا میں دندر دوسہری دا بوٹا لیسا اے سارے امبے نہ قسمین کیا لیسے آکے چونسا لیسا میں دندر دوسہری دا بوٹا لیسا انور رٹول لیسا جلے میں پوچھے میرا اللہ تو جو مصطفیٰ کو باغیچہ پیرنی نبی دے باغ دندر کیرے بوٹے لیسے اتو آواز دے محمد عمر میں دندر صداقت دا بوٹا لیسا میں دندر عدالت دا بوٹا لیسا میں دندر حیاء دا بوٹا لیسا میں دندر شجاعت دا بوٹا لیسا میں دندر سیاست دا بوٹا لیسا میں دندر فقاہت دا بوٹا لیسا میں کہ اللہ سیاں میرے باغ بان جلے باغ لینن والکد حفاظتی تدابیر بھی کرنن تیل اندر نہ آوے بٹور نہ آوے فلانی بیماری نہ آوے اللہ تے جو مصطفیٰ کو اے عظمت والا باغ دیتے تے بھی کوئی حفاظتی تدابیر کی تن اتو آواز دیئے کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان میں باڑ لا دیتی ہے کفرہ تو محمد یارے دے نیڑے ناوی فسقہ تو ناوی عصیانہ تو ناوی اللہ سیاں آوے کون فرمائے حبب الیکم الایمان اتھا دا بس ایمان ہی ایمان دی گونج دے باہر ہوئے آمنہ دلال آئین دنیا دے اندر اے میرا موضوع نے اللہ کرے ہی موقع دیتا تے میں عرض کرے سا نبی ترائے کام کی تن عقائد اعمال اخلاق دی محنت پہلے نمبر تے میرے دیکھو او 360 دے پجاریں کو ایک دے در تے متھا جھکاون والا بنائے مصطفیٰ نے حضور جو کعبہ شریف فتح مکہ والی دی مار گئن تے کعبہ شریف دا دروازہ کھولے نے بیت اللہ جھیں پاک گھر دے اندر 360 بت کھڑن سن دے بیٹھے ہوئے بھائی کتنی کھڑن 360 فرمین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلوات اللہ علیہ آ میں کو چاہ میں تروڑا انہیں کو شاید علی سیاز کی تو سہی اے مونڈھے تے چاون والا کو بیا ہا وال فرمینا چلو تو میرے مونڈھے تے چڑھا حضرت شاہ علی المرضا حضور دے مونڈھے تے چڑھن ایک کئی کہ لوگ غلط عہدے ودے رہنگن جو حضور دے مونڈھے تے چڑھن والا علی زین بھی ہا نا
ابو طالب دا پتر تے فاطمہ دا خاوند حسنین دا ابا سیدنا علی المرتضی ہے بھئی میں اپنے پیو دی تعریف سن کے کیوں پریشان تھی وہاں علی تو میرا پیو ہے علی تو میرا آقا ہے علی تو میرا سردار ہے میں تا علی دے پیرے دی جتی دی مٹی کو توہین کرنے والے کو بے ایمان سمجھتا بولا بھئی کون ہے حضور دے مونڈے تے چڑھنے والا اور اونچا کون ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ بہت بھن بھروڑ کے علی تلے بکائے ایک بار میں سوچا بیٹھا جو صحابہ جو وڈی قادت حضرت عمر دی ہے نبی صحیح حضرت عمر کو نہیں آکھا تو اترو بہت ابو بکر کو نہیں آکھا امیر عثمان کو نہیں آکھا فرمینے یا میں پوچھا میں تروڑا یا تو میرے موڑے تے چڑھا تو تروڑ شاید حضور اپنے نور بصیرت نال بیٹھے بیٹھے ہو سن جو صدیق عمر تے عثمان کو منن والا شرک نہیں کر سکتا یہ لوگ ڈھلے تیسن یا علی دی محبت ہے یا نبی دی محبت ہے اسا تو ہیں تروڑی ونیو تاکہ دنیا کو پتہ لگے نبی تے علی بہت تروڑان والے ہن بہت جوڑان والے نہ ہن حضرت مصطفیٰ سے پہلی محنت کی تھی تو سبحان اللہ کو میں قرآن پڑھا ایمیں نا ایک تو آواز آوے ایک والی ذرا میں نالاکھ اونچا اللہ اور اونچا اور اونچا ایڈو ایک فقیر ستا پہ ہندہ فیض آندہ پہ حضرت خواجہ غلام حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں جی آپ کو جا اللہ 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 پھر میں نہ رل کے جاکو اللہ 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 اپنے نادی محبت نصیب فرماوے حضرت والد گرامی قدر فرمینے ہن اتنا اللہ دا نا پکاؤ تھوڑا جاوے زبانہ کے اللہ جم پاوے زبانہ کے اللہ ٹھوکر لگے زبانہ کے اللہ بریک لگے زبانہ کے اللہ فرمینے ہن والو امید ہے جلے زندگی دی بریک لگ سی تامی ہو سی اللہ 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 سارا سلسلہ نقش بندی ہے انہیں دے بڑے پیرن حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک نیمار دہلی دے علاقے وچ ایک نہر تے بیٹھے ہیں میرے دیکھ سو بھائی ہاتھ وچ لکڑی ہے اپنی مستی وچ مستن تے ہوں پانی اندر لکڑ بیٹھے مرے نن تے زبان تے یار دا نا ہے فقیرہ دے یار کون ہوں دے ہاتھ بیٹھے لکڑ بیٹھے مرے نن تے زبان تے ہے اللہ 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 لکھنے ایک گندی عورت لباس فاخرہ زیب تن کر کے نال گزریے چھینٹ کا جو ڈینو عورت دے کپڑے دے پر ان دی زبان کو لو نکلے اوہو ان دے سنگتی پوچھے کیا گال ہے اکی فقیر پانی میں لکڑ ماریے کہ چھینٹ کا اڈین میرے سارے کپڑے برباد تھی ان کو غصہ لگے آیت حضرت دی توہین کی دیس چند قدم ٹورین پیٹ جی درد پائے گے عورت اپنا سیدہ دوپٹہ اتار کے حضرت پیرے تے سٹے لیے آدھی حضرت صاحب مہربانی کرو خیر کرو جرا کچھ کیتا تو سنگ کیتا ہے حضرت نے فرمایا نہ میری بہن میں کچھ نہیں کیتا
جلے ول مجبور کیتے ہون غور کرے سو حضرت سڈے فرمینے آ میری گال سن نالا بیٹھی ہے حضرت نے فارسی وچ گال کیتی ہے تے میں اپنی بولی دندر اون دا خلاصہ پہ بیان کرنا اون جلے آکھے نا حضرت مہربانی کرو خیر کرو جیرا کچھ کیتے تساں کیتے حضرت فرمائے میں کچھ نہیں کیتا ہن یاریں دا جھیڑا ہے میں کچھ نہیں کیتا ہن یاریں دا جھیڑا ہے چھینڈک تیرے کپڑے تے گئی ہے تیرے یار کو کاوڑ لگ گئی ہے تیرے یار میری توہین کیتے میرے یار کو کاوڑ لگی ہے من کان للہ کان اللہ لہو حضور نے عقیدے دی محنت کیتی ہے تو سبحان اللہ کو میں قرآن پڑھا پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اے اولاد آدم عبادت کرو اپنے رب دی اللہ سیاں سادہ رب کون ہے فرمایا الذی خلقکم جے تہا کو پیدا کیتے والذین من قبلکم جے تہا دے پیو ماں کو پیدا کیتے ول اے نہیں آکھیا کماؤ تے کھاؤ آسمان کو چھت بنائے زمین کو فرش بنائے انزل من السماء ماء رحمت والی بارش نازل کیتی ہے لوہ سٹیں زنگ لگ ونجے زمین کھا ونجے دانا نرم سٹ کے نہ تیری عقل کو یاد نہ تیرے دماغ کو یاد نہ تیرے دل کو یاد اے بھی پتہ کوئی نہیں کہ دانا سیدھا سٹیم یا دانا پٹھا سٹیم لوہ سٹیں کھا ونجے دانا سٹ گئی اللہ فرمائے خبردار زمین گالنا نہیں ایک ریوان ایدہ کام میں 100 ولا دیوان سادہ کام میں ہن بولو ذرا محبت نال سب کو پیدا کرنے والا کون اور اونچا سارے ماں کو پیو کو پیدا کرنے والا کون زمین کو فرش بناون والا کون آسمان کو چھت بناون والا کون رحمت والی بارش دیون والا کون ایک ایک دانے دا 100 دانا کرنے والا کون او علاقہ کروڑ تے بستی سیوانی دے دوستو اللہ فرمائے دے سب کچھ تہاڈا کنک تیری مکھن تیرا دودھ تیرا ملائی تیری کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے اللہ فرمائے سب کچھ تیرا بس میرا ہک کو مطالبہ ہے فلا تجعلوا للہ اندادا میں اللہ نال کہیں کو بھائیوال تے شریک نہ بناویں صدقے قرآن میں تیرے اجرے ساتھی میرا جلسہ عام طور تے سن دیں میں دارانا ماں پیو اپنے پتر دی انگل پکڑ کے میں ٹورا نہیں سکھیں دا جی میں قرآن مومن دی انگل پکڑ کے عقیدہ سکھیں دا سارا پہلا عقیدہ ہے اللہ ذات اچکل ہے اللہ صفات تے دوجہ سارا عقیدہ ہے حضور اللہ دے سچے نبی برحق نبی تے آخری نبیین چھپ کیا کو سبحان اللہ آل کا سبحان اللہ ہاں کھر حضور دے نا دے تم سبحان اللہ حضور دے متعلق سارا عقیدہ سنو ایک ولا گھڑی کو رہتا کم از کم میں 28-29 سال دے بعد ہی کھوتے آیا سادہ حضور دے متعلق عقیدہ ہے نہیں اگر حضور دا شان دیکھنا ہوا ہے ایک ترازو تے تلا وڑا تے ترکڑی بناؤ ایک پلے وچ آسمان دے شان کو رکھو زمین دے شان کو رکھو سورج کو اپنے نور نہ رکھو چاندر کو اپنی لمانیت نہ رکھو ستارے کو اپنی درخشانیت چمکار نہ رکھو ہوں پلڑے وچ مکے تے مدینے شان کو رکھو زہاد و عباد و ابرار و اخیار شان کو رکھو اولیاء و اتقیاء و اصفیاء شان کو رکھو آدم صحیح کو لوگ ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تک سارے نبییں تے رسولیں دے شان کو رکھو تے بے پاسوں جے رکھ سکتے وے کلے عبداللہ دے پتر دی شان کو رکھو آمنہ دے پتر دی شان کو رکھو دلہا کائنات دی شان کو رکھو کلے حضور دی شان کو رکھو جے خدا تولن تے آوے منبر نبی تے بیٹھا
قوم دا قریشیاں بابوزوہاں اللہ دا قرآن میرے ہاتھ وچے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا تے میرے بزرگیں تے پیریں دا عقیدہ ہے جے خدا تولن تے آمن ساری کائنات دا شان گھٹ بوسی تے کلے مصطفیٰ دا شان بد وے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ عظمت محمد مصطفیٰ میرے پیارے حضور جہاں کون تھی سکتے جے تو ایویں کریں لوگ بجا سمجھن سائیں ایویں کریں آسمان دا چندو ٹکڑے تھی ونجے میری تھوک تلے رہے لوگ قریر کریں سائیں دی رواب علی دی اکت لگے شیواتی وے سکھ دی کھری تے لگے زہر دا سر ختم تھی ونجے جابر سائیں دی 8 دن رپیہ لشکر کھا گئے سالن بچہ پہ روٹی بچی بھئی میرا ہاتھ کہیں کو لگ پوے لوگ چاٹ آکن حضور دا ہاتھ ایماندار کو لگ پوے جہنم دی بہاران تھی وجہ میں جے جڑا اڈا میرا قدم فرش تے پوے وہ عبداللہ دے چاندی کون عظمت مقابلہ کر سکتے میراج علی رات آسمان خدا دے تلے ہن تے مصطفیٰ دے قدم اتے ہیں یاد رکھو حضور اکرم جیاں نہ اللہ پیدا کیتے نہ قیامت تک پیدا کرے سی حضور جیاں نہ آئے نہ آسی پر کلہ محمد مصطفیٰ اللہ دے کارخانہ کائنات دا ہیرا ہے جرا اللہ دے اساں فقیریں کو نصیب چاکی دے آپ الحمدللہ سادہ دوجھا عقیدہ ہے کہ حضور اللہ دے سچے نبی برحق نبی تے آخری نبی ہے چلو بھی جرے مصروف لوگ ہیں اٹھی ونجو اساں نکمے حالی بیٹھے ہیں مصروف لوگ اٹھی ونجو ماشاءاللہ 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 اللہ برکت ریوا ہے ناراض نہیں دعا بیٹھا کرنا تو رہے گی درود پاک حضرت عیسیٰ بابرکات تے سارا دوجھا عقیدہ جو حضور اللہ دے سچے نبی برحق نبی تے آخری نبی ہے قرآن سنو چاہے اللہ دا قرآن دے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا آمنا دلال اللہ دے سچے نبی برحق نبی آخری نبی اور سارا تیجھا بنیادی عقیدہ مرن دے بعد قیامت دنیا ساں کھڑا تھی ونے این جسم کو مٹی کھا ونجے این جسم کو کیڑے مکوڑے کھا ونجن این جسم کو بھا ساڑے وے این جسم کو درندے نوچ ونجن این جسم کو پرندے اچک ونجن این جسم کو دریا دے مچھڑیاں کھا ونجن آونی ہے نیوار لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان اللہ نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا آنکھو چاہ قیامت دے قیام تے سارا ایمان حضور نے ترائے عقیدے تے بنیادی محنت کی تھی پہلا کام حضور عقیدے تے محنت کی تھی دوجا کام حضور اعمال تے محنت کی تھی میں کو تمہارے ٹائم دا احساس ہے تو صحیح میرا احساس فرماؤ اللہ دے نبی قوم دے اعمال تے محنت کی تھی جیرے حضور کو لو این تا حضور نے دے عملیں تے محنت کی تھی میرے دیکھ سو بھائی کئی دفعہ سا ڈٹھے استاد پڑھدا بیٹھے بال ستا پہ ٹھیک ہے پیر ہوری رات کو تہجد کھڑے پڑھ دیتے خلیفہ صاحب چونڈے خراٹے پہ ہمارے دے میں پوچھے اللہ سیاں تو سا دسو اے تیرے نبی دے یار کے جیان انہیں دے عمل کے جیان پوچھو جو قرآن کو لو اے میں فجر دا ہون تائیں گھنٹا تھی من والا ہے قرآن 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 بیٹھا پڑھ دا این واسطے جو سارا عقیدہ ہے ہر شے پوری تھی سکتی ہے لیکن نہ خدا دا قرآن جھوٹا تھی سکتی ہے نہ سونے دی زبان جھوٹی تھی سکتی ہے یہ قرآن علی مہر نہ لگ دیا ہوئے پروردگار عالم نے فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفہ و ثلثہ و طائفۃ من الذین معک نبی سیندی رات بھی مسلح تے گزر دی ہے
تے نبی دے یاریں دی رات وی مسلح تے گزر دی ہے، نبی دی اہل بیت دی رات وی، نبی دے علی دی رات وی، نبی دے صدیق دے رات وی، نبی دے بیویں دی رات وی، اللہ دے نبی صحابہ تے اہل بیت دے اعمال تے اے جی محنت کی تھی جو ای محنت دی گواہی اللہ نے آپ قرآن اج دیتی۔ بس آخری گال تریجی محنت حضور نے اخلاق تے کردار تے کی۔ میرے والد صاحب فرمائندے نے گال ابا جی آدھیں ٹاڑھی والے مولوی کو اعمال دے ترازو تے نہ تلا ہے، یہ لفظ سمجھاندا ہے۔ مولوی مختار محمد ابراہیم خود میں بقلم خود محمد عمر میں کو اعمال دے ترازو تے نہ تلا ہے، جو نماز پڑھ دے نہیں پڑھدا، داڑھی حص کا ہے نا، میں نماز نہ پڑھا تے میں کو پیر آکھے کون، داڑھی نہ رکھا تے تسبیح نہ پڑھا تے لوگ میرے نیڑے لگے کی میں والے سے فرمائندے مولوی کو اعمال دے ترازو تے نہیں تولنا، ان کو کردار تے اخلاق دے ترازو تے تولنے جو انہا کردار کے چھائے۔ صدقے مصطفیٰ اپنی جماعت دے جی میں عقائد سونے کی تینس، جی میں اعمال سونے کی تینس، ایویں حضور نے اپنی جماعت دا کردار سونا کی تینس۔ بس ایک گال سنوے دا پیاں دے بعد دعا، نبی صحیح کو لو ایک عورت یہودی بچی قید تھی، نبی صلی میں میری دھی رہنا چاہنی ونجنا چاہنی، میں کسی حالی تا ویندیاں والواللہ سے حضور اپنے دو صحابہ دیتے نال فرمانے ونجو ہی بال کو ہی دے پیکیں پچاؤ، نبی سیند دوہیں صحابہ ہوں بی بی کو گھن کے گن ذرا گھر دور ہا، ابو جو گن قدرتی طور تے اندھا بھیرا کھڑا ہا، یہ بھین تیری ہے ہوں گئی میری ہے، اساں حضور دے صحابی ہیں غلام ہیں، ایک کہے تھی گئی حضرت نے بھیجی اپنی امانت سنبھال، میں ٹائم دی وجہ کلو جلدی چلتا پیاں توجہ کرے سو، یہ اپنی امانت سنبھال، وہ کہ ٹھیک ہے، صحابہ والے ہیں، ان دے دل دے اندر شیطان شاید کوئی وہم سکے، نیڑے آ کیا دے میری بہن، میں تے کو تیرے ایمان تے مذہب دا واسطہ دینا، کل ہی ہے یہیں، او بھی کل لے ہاں تے تو بھی کل ہی ہمیں، رستے دے اندر ویران آئے، رستے دے اندر اکیلا پن آئے، تو بھی جوان ہی تے او بھی جوان ہے نا میری ٹھن، میں گال پردے دے اندر پہ کرے نا، میں کو سدھی گال دس، رستے دے اندر کوئی بد دیانتی تا نہیں تھائی، میں تے کو تیرے ایمان دا واسطہ دینا، کلی ایہیں رہ دے اندر کوئی خیانت تے بد دیانتی تے نہیں تھائی، اولا مالک دن بھین دیئے گال کرنی ہے، جیویں ساون دی بدری رج کے وسطی ہے، بچی دا کھنچو ہنجو نے نیر جاری ہو گن، بھیرا دے چہرے کو لے کے دے میرا ویر تو میری اممہ دا جایا ضرور ہیں، میرے پیہو دا خون ضرور ہیں، لیکن اللہ دی قسم جتنا حیاء میں محمد یارے دی نگاہ میں نٹھے تے سکے بھیرا دی اکھ اندر میں کو حیاء نظر نہیں پیالا۔ حضور نے اخلاق تے محنت کی تھی، کتنی محنتہ کی تھی، اچھا بولو، عقائد اعمال اخلاق، عقائد تے آج محنت پہ کرنن علماء متکلمین، اعمال تے محنت پہ کرنن فقہا، تے اخلاق تے محنت پہ کرنن خانقاہ دے بہن والے صوفیہ۔ اگر میں اپنے اخلاق سونے کرنا چاہنا اللہ والے نال تعلق جوڑنا پوسی، فقیر دی جتی صدی کرنی پوسی، اہل اللہ دے بوہے تے آمنا پوسی، انسان بن دے انسان دی صحبت نال، انسان او نہیں ہوندہ جنہ دو اکھی ہومن، دو اکھی کتے جاوی ہیں، انسان او نہیں ہوندہ جنہ دو لتا ہومن، دو لتا مرغی جاوی ہیں، انسان او نہیں ہوندہ جنہ بال جنے، بال حرام جانور بھی جنے نن، انسان او ہوندے جنہ ٹورے فرش تے پیرن دی آواز بھیشتے برید اندر آندی پئی ہو، انسان او ہوندے جنہ شانہ قرآن بیان کریں دے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا جن دی رات مصلے تے گزر دیے اللہ کو دعا منگدا اللہ میں گنہگار ہوں تساں تمام بھیرا میں ہوں اپنے نیک بندی دی صحبت نصیب فرماوے اللہ بری صحبت کو لو بچاوے اللہ پوری قطب وقت فخر سلسلہ نقش بند حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ اور امام الاولیاء حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ ایڈوہیں ہکے پیر دے مریدن ہکے گھر دے مجازن دوہیں کٹھے اتھائیں اللہ اللہ سکھ دے رہ گن جرے زمانے حضرت خواجہ صاحب اتھاں اللہ اللہ سکھ دے ہن مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ان زمانے اتھائیں اللہ اللہ سکھ دے ہن اور اتھوں دے بہوں وڈے شیخ سارے سیریں دا تاج حضرت خواجہ سراج الدین صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ انہیں دے باقاعدہ استاذ ہیں وڈے پیر حضرت خواجہ دوست محمد قندھاروی انہیں دے مرید خلیفہ حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی دے خلیفے خواجہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ یہ حضرت صاحب بھی انہیں دے نوکرن مولانا حسین علی رحمت اللہ بھی انہیں دے نوکرن اور نال انہیں دے استاذن حضرت مولانا خواجہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ نے جری حدیث پڑھیے تے حدیث حاصل کیتیے وہ مولانا حسین علی کو لو کیتیے اور مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ یہ دارالعلوم دیوبند دے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی دے شاگرد ہن اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی دے شاگرد ہن میں کو بڑی خوشی تھی نہیں پئیے میں ایک ایسی جہاں تے بیٹھا جندہ اللہ والے نال تعلق ہے حضرت خواجہ غلام حسن رحمت اللہ علیہ انہیں دا مزار مبارک بھی نالے یقیناً اللہ تبارک و تعالی انہیں دے فیوزات و برکات کو لو ساکو مالا مال فرمیسن دعا فرماؤ اللہ حق بولن دی توفیق دے وے تمام ساتھی اصلاح دی نیت نال تشریف رکھو میرے واسطے بھی دعا کرو اللہ میں کو سچ بلواوے اور پھر آپ ہاں ایک بے گی دے دعا منگوں اللہ سی حق دوتے عمل دی توفیق دے وے افتراق و انتشارج کا شے کہنی اتحاد سب شے ہے سارے واسطے اتحاد دی کتاب قرآن کریم اللہ نے نازل فرمائیے اتحاد والی ذات حضور اکرم دی ذات بابرکات اللہ نے سارے اندر بھیجیے صحابہ و اہل بیت کو اللہ تعالی نے پیدا فرمائے اولیاء امتی دنیا تے تشریف گھنین اللہ صحیح دی پیروی دی توفیق عطا فرماوے آمین درود پاک پڑھو میں دو چار گالی کرا اللہ قدم قدم تے درجات بلند فرماوے اللہ صحیح کو حاکوں میں گناہگار ہوں حضور اکرم دی سیرت طیبات عمل دی توفیق دے وے اللہ امت کو اختلاف کو لو بچاوے اتحاد دی دولت کو لو مالا مال فرماوے آمین برحمتک یا ارحم الراحمین درود پاک پڑھو دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم انا نسألک بلا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم انا نسألک بلا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا دافع البلیات یا کافی المہمات یا حل المشکلات یا مفتح الابواب یا مجیب الداعین یا غیاث المستغیثین اغثنا 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 یا اللہ اللہ تمام تیرے عاجز بندے تیری دربار دندر دست دعا دراز کر کے بیٹھن اللہ مہربانی کر سارے پہلے گناہ معاف فرما آئندہ نیکی دی توفیق نصیب فرما گناہ دی گندگی کو لو بچا حشر دی شرمندگی کو لو بچا اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما اللہ مسلم موتا دی مغفرت فرما بیماریں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرات دائم نصیب فرما اللہ بے اولادیں کو اولاد دے
جنہیں دے گھر اولاد ماں پیو دا فرما بردار بنا اللہ جو مقروضن قرض کو خلاصی نصیب فرما جو پریشان حالن پریشانی دور فرما اے الہ العالمین الہ العالمین جنہیں دے گھر دندر جوان بیٹیا ہیں نیک رشتے نصیب فرما اللہ جنہیں دھیئیں دے رشتے ہو چکے اپنے گھریں دندر آباد فرما یا اللہ سکو ہر ذلت علت قلت کلو محفوظ فرما الہ العالمین اے تمام تیرے عاجز بندے تیری دربار دندر بیٹھن معصوم بچے بھی ہیں نوجوان عزیز بھی ہیں ہم عمر بھائی بھی ہیں سفید داڑھی والے بزرگ بھی ہیں اور اللہ گھر دے اندر میری ماں بہن بیٹی بھی تیری دربار دندر بیٹھی ہے اے اللہ دنیا دا رواج ہے جلے بندے کو غلطی تھی پوے آپ مناون واسطے ویندے معافی نہ ملے بھیراویں کو ٹور ویندے والوی معافی نہ ملے بالیں کو ٹور ویندے اللہ والے بھی معافی نہ ملے اپنی سفید داڑھی والے بزرگ کو ٹور ویندے اللہ والے بھی معافی نہ ملے والا ماں کو گھن ویندے دھیئیں کو گھن ویندے بھین کو گھن ویندے ون کے زمین تے بہتینن اللہ جلے زمین تے بڑھڑی اماں ون بہے دنیا والے جرم معاف کر رہنن غلطی معاف کر رہنن اللہ تو تے ارحم الراحمین نہیں ذرائی مجمع کو دیکھ میرے معصوم بچے تیرے دروازے تے بیٹھن اللہ میرے نوجوان تیرے دروازے تے بیٹھن اللہ ہم عمر بھائی تیرے دروازے تے بیٹھن اللہ میرے سفید داڑھی والے بزرگ تیرے دروازے تے بیٹھن اللہ ذرا گھر دی طرف نظر کرم سٹ میرے معصوم دھیاں تیرے دروازے تے بیٹھن اللہ میرے بڑھڑیاں میری تیرے دروازے تے بیٹھن کرم نوازی فرما میرا اللہ تو نہ بخشیں کون بخشن والا اللہ تو رحم رحم کرنے والا ان کان لا یرجوک الا محسن فمن ذا الذی یدعو ویرجو المجرم اللہ جے تیرے دروازے تے نیک لوگیں دی سنی ویندی ہے دس میں گناہگار کیندے دروازے تے ونجا یا اللہ جیسے بھی ہیں تیرے نبی دے امتی ہیں اللہ جے بھی ہیں تیری مخلوق ہیں کرم نوازی فرما میرا اللہ اسا منگ دے سونے لگ دے ہیں تو دینیا سونا لگ دی فضل کر سڑیاں دعائیں منظور و مقبول فرما الہ العالمین جتنی مرد اور تعزیز بچے سن رسیدہ بزرگ اس دینی پروگرام تے تشریف گھنین اللہ قدم قدم تے درجات بلند فرما دین دے گالی تے عمل دی توفیق دے اللہ بیان کرنے والے دے بیان کو منظور و مقبول کر میں گناہگار دے بیان کو منظور فرما اللہ سر نہایت قابل قدر بھائی خطیب اہل سنت حسن مولانا قاری محمد کفایت اللہ صاحب نے توارے دین دے مسائل بیان کی تن اللہ ان کو منظور و مقبول فرما انہیں کو صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما یا الہ العالمین جنہیں احباب نے عظیم و شان پروگرام دے انعقاد کیتے انہیں دی جان مال عزت آبرو ایمان اولاد حفاظت فرما اللہ انہیں دے بڑے جو فوت ہو گئے قبرے کو جنت باغ بنا اللہ عالم اسلام دی خیر کر وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرما اللہ سارے ملک دہشت گردی تخریب کاری بمیں دھماکے کو بچا اللہ پاکستان کو امن سلامتی استحکام نصیب فرما یا اللہ مساجد و مدارس دی حفاظت فرما خانقاہیں دی حفاظت فرما سکول کالج یونیورسٹی دی حفاظت فرما وطن رہن والے ایک انسان دی حفاظت فرما اے میرا سونا اللہ سارے پیریں دے درجات کو بلند فرما سارے استادیں دے درجات کو بلند فرما یا اللہ جائیں علاقے دندر اج میں حاضر ہاں یہ علاقے دے سردار یا اللہ یہ علاقے دے شیخ اساں سارے دے مرشد تے پیر امام الاولیاء حضرت خواجہ غلام حسن رحمت اللہ تعالی علیہ دے درجات کو بلند فرما جیوار رحمت اندر جگہ عطا فرما اللہ انہیں دی مزار پر انوار دو تے مزید انوارات دی بارش فرما اللہ انہیں دے گھرانے تے رحمت فرما اللہ انہیں دے جو رشتہ دار اس وقت موجود ہیں سب کو صحت و عافیت والی زندگی اور حضور دی طاعت و غلامی نصیب فرما یا اللہ جو دعائیں منجن قبول فرماؤ مجھ منگ سکے سارے حق اندر خیرن اللہ سب کو وہ بھی عطا فرماؤ میرا سونا اللہ جلے سارا آخری وقت ہوئے ایک تا سچی توبہ دی توفیق دیواہے دوجہ کلمہ طیبہ زبان تے جاری ہو بنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ